یاد رکھیں جو جتنا گناہوں میں منہمک ہوتا ہے اس کا ایمان کا درخت اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گناہوں پہ جری، دین سے دوری، دنیا کی محبت میں مبتلا، مال و دولت کی محبت میں مبتلا، ہر آوارگی کو دیکھنے والے، ہر بےہودگی کو سننے والے، ہر فضول کاموں میں پڑنے والے جو اس طرح کے ہوں گے نا، ان کا ایمان بالکل کمزور ہو جائے گا، مدھم ہو جائے گا ان کا ایمان۔ اور ایسے ہی کمزور ایمان والوں کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، وہ کبھی ان کو نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ان لوگوں کے ساتھی بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور غلط راستے پہ چلنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو اپنے لیے ہم نے خود چنا، شیطان جو کہ ہمارا دشمن ہے اس کو ہم نے اپنا ساتھی خود بنایا۔ اس طرح یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہو گئی نا کہ ہم نے اپنی بربادی کو اپنے لیے خود پسند کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ شیطان تمہارا حقیقی دشمن ہے، اپنے دشمن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، تو پتا ہے نا پھر بربادی آپ کا مقدر ہے، کیوں پھر اس راستے سے، گمراہی کے راستے سے نہیں ہٹتے؟ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے، تو اس بندے کے ہاتھوں کو بیکار کے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے، اور وہ اپنے یعنی کہ اس کو اس کے وقت کو ضائع کرنے والا اسے بنا دیتا ہے۔ لیکن جس کو قیامت کا ڈر ہے اور آخرت پر ایمان ہے، وہ کبھی اپنی زندگی کو فضولیات میں ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو جتنا لا یعنی اور فضولیات میں پڑا رہے گا اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے، اچھائی کی طرف نہیں آتا، چاہتے ہوئے بھی اچھائی کی طرف نہیں آتا۔ آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں، یقین کریں اللہ تعالیٰ خود اللہ پاک ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں جو نیکی کے راستے پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، فرشتے ان کے دل پہ نازل ہو کر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے صرف ان لوگوں کو موٹیویشنل اسپیکرز پہ نہیں چھوڑا ہوا، اللہ پاک نے فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو نیکی کی طرف آنا چاہے اس کی اس میں مدد فرماؤ۔